बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कब्र खोदना हमारा ख़ानदानी काम था। मेरे बाप दादा बरसों से इस इलाके में कब्र खोद रहे थे। मैंने भी यही काम शुरू किया और अरसा 30 साल से मैं कब्रें खोद रहा था। गोरकन का काम बहुत मुश्किल, तकलीफ दे और सब्र आजमा होता है। इसमें ऐसे ऐसे तजुर्बात होते हैं कि अगर इंसान का दिल मजबूत ना हो तो उसे हार्ट अटैक आ जाए। लेकिन क्योंकि मैं ये काम अपने बाप दादा को करते हुए देखता रहा हूँ और ख़ुद भी बहुत अरसे से कर रहा था, तो मेरा दिल खासा मजबूत था। मगर उसके बावजूद भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता कि दिल अंदर से डर जाता था। गोरकन की काम में कमाई बहुत कम है। हाँ, अगर लोग खुद से ज़्यादा दे दें तो वो अलग बात है, वरना मेहनत ज़्यादा और मुआवजा कम वाला हिसाब है। लोग अपनी मुश्किलात के हल के लिए भी यहाँ पर आते हैं और वो अपने काम करवाने का कुछ मुआवजा दे जाते हैं। मेरी बीवी बहुत इबादत गुजार थी। गोरकन के काम की वजह से वो इस बात से बहुत डरती थी कि बाज़ दफ़ा जाने अनजाने में कुछ गलती हो जाए तो उसका खमियाजा हमें न भुगतना पड़े। वो बहुत सारे ऐसे काम करती थी कि जिसकी वजह से आफात टलती हैं, जैसे सदकात, बच्चों को कुरान पढ़ाना, दर्स वगैरह देना। इस तरह के वो बहुत सारे मजहबी काम करती रहती थी, मगर जादू टूने को बहुत बुरा समझती थी। वो जानती थी कि कब्रिस्तान में लोग अक्सर जादू टूने के लिए भी आते हैं, लिहाजा वो इस तरह की नज़र न्याज को घर में लाने के ख़िलाफ़ थी जो कब्रों पर चढ़ाए जाते हैं। क्योंकि हमारा इलाका बहुत छोटा था, लिहाजा आमदनी कम थी और घर भी गुर्बत बहुत थी। इसकी इस बात से बहुत तंग था। मैं ये कहता था कि अगर कोई अपनी खुशी से कुछ दे रहा है तो वो कहाँ से हराम हो गया या कहाँ से नाजायज़ हो गया, मगर वो इसमें मेरी चलने नहीं देती थी। मगर मैं फिर भी खामोशी से कभी किसी से कुछ पैसे या कुछ चीज़ें जो वो कब्रों पर चढ़ाने के लिए लाते थे ले लेता था और उसको किसी और बहाने से दे देता था। लेकिन फिर अचानक एक रात मेरे साथ वो हादसा हुआ जिससे मेरी दिल की हालत तब्दील हो गई और मैंने ये तमाम चीज़ें भी छोड़ दी। हुआ कुछ यूं, आज फिर आरिफा बेगम उस बरकती माई के घर पे गई थी। लोग कहते हैं कि उसके अमल में बहुत असर है, कोई भी उसकी जगह से खाली हाथ नहीं जाता। वो जो जिसके लिए अमल करती है वो अपनी मुराद पा लेता है। आरिफा बेगम पहले भी कई बार यहाँ पे आती थीं, लेकिन अब तो उनका हर जुमेरात पे ये मामूल बन गया था कि वो यहाँ आती और काफ़ी देर बैठती थीं और फिर चली जाती थीं। नामालूम अंदर क्या होता था। मेरी बीवी को वहाँ जाना पसंद नहीं था क्योंकि वो खुद जादू टूने को गलत समझती थी, मगर मैं वहाँ पे अक्सर औरतों को आते देखता था। क्योंकि बरकती माई का घर कब्रिस्तान के सामने के इलाके में था, तो वहाँ आने जाने वाले मुझे अक्सर नज़र आते थे। लेकिन आने जाने का सिलसिला शाम तक में ही होता, रात में कभी कभार ही कोई आता था। मैं अक्सर देखा करता था कि वो वहाँ पर बहुत सारी औरतें जाती हैं, मगर आरिफा बेगम यहाँ के एक बहुत अच्छे खाते पीते घराने की खातून थी। उनके रख रखाव और उनके अंदाज से लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। उनकी 3 बेटियां थीं और वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी खातून थी। मुझे हैरत होती थी कि वो अब उनके पास इतना क्यों आ रही हैं, लेकिन फिर भी सोचता था कि होगा कोई उनका मसला, इसके लिए उनके पास आ रही। लेकिन आरिफा बेगम का इतना ज़्यादा आना मुझे अजीब तजस्सुस में मुब्तला कर रहा था, क्योंकि अहमद साहब के बारे में सब लोग बहुत अच्छी राय रखते थे। लिहाजा उनकी बीवी का बार बार उनके इस घर में चक्कर लगाना मुझे अजीब लग रहा था। फिर अचानक से आरिफा बेगम के अंदाज भी अजीब लगने लगे। वो कभी दरख्तों के पास नज़र आती थीं तो कभी कचरेदान के पास। मैं हैरान होता था कि उन्हें क्या परेशानी हो गई, मगर मैं खामोश रहता था। अक्सर ये होता था कि अभी रात में किसी का इंतकाल हो जाए तो लोग कब्र खुदवाने के लिए रात को भी घर से बुला लाते थे। मेरा घर कब्रिस्तान के पास ही था, तो मैं रात में भी आ जाता था और रात में कब्रिस्तान का सन्नाटा वहशतनाक होता था। कब्रिस्तान के अंदर तारीकी, अंधेरा, आवाज़ें, ये सब चीज़ें भी आम इंसान को खौफज़दा करने के लिए काफ़ी थीं। लेकिन ऐसे में किसी खातून का कब्रिस्तान में होना अजीब लगता था, मगर मैं इसका आदी था क्योंकि लोग काफ़ी अमलियात के लिए आते थे मगर खातून बहुत कम आती थीं। फिर एक दिन अचानक मैंने देखा कि अरफा बेगम कब्रिस्तान के अंदर आ रही हैं। मैं इतना हैरान था कि मैं उठकर उनके पास चला गया और पूछा, बेगम साहिबा कोई काम है?
क्या आपको वो मुझे देखकर घबरा गईं और कहने लगीं, नहीं नहीं, बस बस ये ही कब्र पर फातिहा पढ़नी थी, दिल घबरा रहा था इसलिए आ गई। मैंने कहा अच्छा, और मैं फिर वापस अपने काम की तरफ चला गया और वो अपने काम की तरफ। दूसरे दिन जब मैं कब्रिस्तान में कब्र खोद रहा था तो उसी वक्त मेरे पास आरिफा बेगम आई और मुझे 20,000 रुपये दिए और कहने लगी कि मुझे एक यहाँ पर छोटी कब्र बना दो। मैंने कहा उनसे कि किसके लिए, तो कहने लगी किसी के लिए नहीं, बस ऐसे ही आप एक कब्र बना दें, ये 20,000 अपने पास रख लो। मैं बहुत हैरान हुआ कि खाली कब्र बनवाने का मकसद क्या है, लेकिन मुझे उस वक्त पैसों की ज़रूरत थी इसलिए मैंने वो कब्र बना दी। मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हैं। मुझे उनका अंदाज बहुत अजीब लगने लगा था। फिर वो अक्सर आने लगी और कभी 1,000 कभी 2,000 मेरे हाथ में रख देती और चली जाती। सिर्फ ये करती थी कि उस कब्र पर जाकर बैठ जाती और दिया जलाती। कहती थी मेरे किसी अपने की कब्र की निशानी है, मगर मैं जानता था कि वो किसी उनके अपने की नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत अरसे से यहाँ रह रहे थे और मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता था। लेकिन मैंने सोचा मुझे क्या, वो जो थोड़े बहुत पैसे मुझे दे जाती हैं वो मैं घर में ले जाता था और अपनी बीवी को कहता था कि मैंने कब्र खोदने के पैसे बढ़ा दिए हैं। इस तरह हमारा हाथ थोड़ा खुलने लगा। मुझे लगने लगा जैसे वो मुझे लालच में ला रही हैं ताकि मैं उनका यहाँ आना और ये सब कुछ करना किसी को बताऊं नहीं। मैं क्यों बताता? मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता रहता था कि कभी कोई आके इस तरह के अमलियात करता। हाँ, आरिफा बेगम क्योंकि एक अच्छे घराने से थी, कुछ अजीब लगता था, मगर खैर। एक दिन वो हमारे घर पे आईं और मेरी बीवी से कहने लगी कि मुझे आयत करीमा का ख़त्म करवाना है। आप क्योंकि बच्चे को कुरान पढ़ाती हैं तो आपके पास काफ़ी तादाद में बच्चियां आती हैं, आप उनको लेकर मेरे घर आ जाएं और आयत करीमा का ख़त्म करवा दें। मेरी बेगम ने कहा कि आप किस मकसद के लिए ये सब कुछ कर रही हैं, तो कहने लगी बस ऐसे ही, कोई ख़ास मकसद नहीं है, बस यूं ही पढ़वाना चाह रही हूँ। वो कहने लगी कि बस मेरे घर में आयत करीमा का ख़त्म करवा दें, मैं इसके बदले में आपको अच्छे खासे पैसे भी दूंगी। मगर मेरी बीवी ने मना कर दिया। कहने लगी कि मैं कुरान पढ़वाने के या कुरान ख़्वानी वगैरह के पैसे नहीं लेती। हाँ, मैं आपके घर बच्चों को लेकर आ जाऊंगी और आपके घर में आयत करीमा ख़त्म करवा दूंगी, लेकिन अगर आप किसी जायज़ मकसद के लिए कर रहे हैं तो ठीक, वरना मैं नहीं आऊँगी। कहने लगी नहीं नहीं, बिल्कुल जायज़ मकसद के लिए पढ़ा रही हूँ, आप बेफिक्र रहें। शाम को जब मैं घर आया तो बीवी ने मुझे बताया। मैंने भी उसको बताया कि ये कब्रिस्तान में आती रहती हैं, अब तो हर जुमेरात को आ रही हैं। मुझे हैरत हो रही है कि ये किन चक्रों में पड़ गई हैं, क्या इनके साथ चल रहा है। मैंने सोचा मैं अहमद साहब से इस बारे में बात करूं, लेकिन मेरी बीवी ने मना कर दिया कि हो सकता है उनका अपना कोई घरेलू मसला हो जिसकी वजह से ही कर रही हूँ, तुम इन बीच में मत पड़ो। मुझे चूंकि वो अक्सर पैसे दे जाती थी तो मुझे उनसे हमदर्दी होने लगी। मुझे लगा कि उनके साथ कोई बड़ा मसला है जिसकी वजह से ऐसा कर रही हैं, लेकिन खैर मैं खामोश हो गया। कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक रात एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा ये 50,000 रखो और ये 1 किलो कलेजी है, ये इस कब्र में दफन कर दो। मैं खासा हैरान हुआ कि 50,000 भी दे रहा है और सिर्फ 1 किलो कलेजी दफन करने के लिए भी कह रहा है, वो भी इस कब्र में जो आरिफा बेगम ने बनवाई थी। मैंने कहा ठीक है साहब, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं ये करूँगा। मेरा ख्याल था कि मैं ये कलेजी घर ले जाऊँगा, क्योंकि मैं अब अपनी बीवी को अक्सर ये ही कहता था कि मैंने कब्र खोदने के पैसे बढ़ा दिए हैं। लेकिन वो मेरे सर पे खड़ा हो गया और कहने लगा नहीं, इसे अभी दफन करो मेरे सामने। क्योंकि उसने मुझे 50,000 रुपये दिए थे तो ना चाहते हुए भी मैंने वो कलेजी कब्र के अंदर दफन कर दी। फिर वो आदमी थोड़ी देर के बाद चला गया। अभी मैं मट्टी वगैरह सट करके चंद कदम ही दूर गया था कि मुझे कब्र में से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। मैं एकदम पलट कर देखने लगा कि अभी तो मैंने इसमें कलेजी दफन की है। अब क्या हुआ कि अचानक इसमें से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। मैं घबरा गया क्योंकि आवाज़ें बहुत ज़ोर से आ रही थी, तो मुझे डर लगने लगा कि इसमें पता नहीं क्या हो रहा है। अचानक से ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन हिल रही है। मैंने परेशान होकर दोबारा उस कब्र को खोदना शुरू किया और फिर मैंने कब्र खोद दी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। कब्र में धमाके हो रहे थे और पूरी कब्र में धुआं भरा हुआ था और उसमें कलेजी भी
میں بھی آگ لگی ہوئی تھی۔ میں گھبرا گیا کہ یہ کیا عجیب سی تیزاب کی بو سارے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اب میری سمجھ میں آنے لگا کہ شاید اس کلیجی میں تیزاب ملا کر دفن کروایا ہے، جس نے زمین کی گرمی کی وجہ سے آگ پکڑ لی ہے۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میں یہ گھر لے کر نہیں گیا، ورنہ اگر یہ کلیجی میرے گھر میں پکتی اور بچے کھا لیتے تو کیا ہوتا۔ اور مجھے اپنی بیوی کا منع کرنا بھی سمجھ آ رہا تھا کہ وہ مجھے کیوں منع کرتی تھی یہ چیزیں کھانے کو، اور یہ یقیناً میری بیوی کی عبادت گزاری اور صدقہ خیرات کی وجہ سے ہوا، ورنہ میرا تو پورا ارادہ اس کلیجی کو گھر لے جانے کا تھا۔ میری لالچ مجھ سے صحیح غلط جائز ناجائز کا فرق بھلانے لگی تھی، کیونکہ میں ہر طرح سے یہ چاہتا تھا کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، لہٰذا وہ پیسے اور اس طرح کی کئی اور چیزیں میں گھر لے جانے لگا تھا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ وقت رہے مجھے عقل آ گئی، اور میں اب تو توبہ کر چکا تھا کہ آئندہ کوئی ایسی چیز گھر لے کر نہیں جاؤں گا، نہ جانے اس کی وجہ سے میرے گھر میں کیا نقصان ہو۔ اب جو چیز مجھے پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ عارفہ بیگم نے ایسا کیوں کیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور کیوں کر رہی ہیں، اور وہ آدمی کون تھا جس نے اس قبر میں وہ تیزابی کلیجی رکھوائی اور کیوں رکھوائی تھی۔ میں اس سلسلے میں احمد صاحب سے بھی بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ معاملہ ایک خطرناک رخ اختیار کر رہا تھا۔ کافی دن تک تو عارفہ بیگم اور نہ ہی وہ آدمی قبرستان آئے، لیکن کچھ دن کے بعد اس نے پھر وہی چکر لگایا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور اس کلیجی کے اندر کیا ملایا تھا، وہ تو ایک دم گھبرا گیا اور صاف مکر گیا کہ میں نے تو تمہیں ایسا کچھ نہیں دیا تھا۔ وہ کہنے لگا اگر تم نے کسی کو کہا تو میں تمہارے اوپر ہی الٹا الزام لگا دوں گا۔ میں ڈر گیا کہ میں کہیں پھنس نہ جاؤں، اور میں خاموش ہو گیا۔ لیکن اب میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ احمد صاحب سے اس سلسلے میں بات ضرور کروں گا، کیونکہ میری ان سے اچھی سلام دعا تھی، تو میں چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ برا نہ ہو۔ لہٰذا میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کب احمد صاحب مجھ سے ملیں اور میں ان سے ان تمام باتوں کے بارے میں بات کروں۔ میں نے اپنی بیوی سے بھی مشورہ کیا تو اس نے مجھے یہی کہا کہ کسی بڑے نقصان ہونے سے پہلے ہی احمد صاحب کو ان سب سے آگاہ کر دینا بہتر ہے۔ پھر ایک دن وہ مجھے مسجد میں مل گئے۔ میں نے ان کو روک کر کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، مگر وہ جلدی میں تھے، تو میں نے ان سے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنا کوئی نمبر دے دیں، بات بہت اہم ہے اور ضروری ہے۔ تو انہوں نے مجھے اپنا موبائل نمبر دے دیا۔ میں گھر گیا۔ ایک دو دن سکون سے گزرے، لیکن پھر اچانک ایسا ہوا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں مجبور ہو گیا کہ احمد صاحب کو اب یہاں بلا لوں۔ ہوا کچھ یوں کہ یہ سردیوں کی ایک تاریک رات تھی اور چاند کی بھی آخری تاریخ تھی۔ عارفہ بیگم اپنی تینوں بیٹیوں اور برکتی مائی کو لے کر قبرستان میں داخل ہوئیں، اور پھر ان پانچوں نے اس چھوٹی قبر کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ انہوں نے اس پر دیے جلائے اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھیں ویسے ویسے ان کی چھوٹی بیٹی کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ چیخیں مارنے لگی۔ مجھ سے یہ سب کچھ نہیں دیکھا گیا اور میں نے احمد صاحب کو فون کر دیا۔ ان سے کہا کہ وہ فوراً یہاں پر آئیں، بغیر کچھ پوچھے گوچھے میری بات مان کر آپ فوراً یہاں آ جائیں۔ احمد صاحب ٹالنے لگے کہ رات کا وقت ہے، میں اس وقت کیسے آؤں؟ میں نے ان کو کہا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ آپ اس وقت یہاں آ جائیں، ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ میں ایک طرف کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ وہاں پر آ گئے۔ جب وہ یہاں آئے تو میں نے انہیں وہ منظر دکھایا جس کو دیکھ کر میرے حواس گم ہو رہے تھے۔ اس وقت بھی ان کی بیٹی کی حالت بہت خطرناک تھی اور برکتی مائی اس پہ پڑھ پڑھ کر پانی ڈال رہی تھی، لیکن جب جب وہ اس پر پانی ڈالتی وہ اور زور سے چیخنے لگتی۔ یہ سب دیکھ کر احمد صاحب کے ہوش اڑ گئے، پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ غصے میں بھی آ گئے، اور وہ فوراً ان کے پاس جانے لگے۔ لیکن اتنی دیر میں ہی ان کی بیٹی دوبارہ بہت زور سے چیخنے لگی، یہاں تک کہ وہ چیختے چیختے بے ہوش ہو گئی، اور وہ لوگ اسے اٹھا کر لے جانے لگے۔ احمد صاحب یہ سب کچھ دیکھ کر ان تک بڑھے اور بہت غصے میں آ کر انہوں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور فوراً ہسپتال کی طرف گئے۔ میں ان سے کچھ پوچھ ہی نہ سکا۔ کافی دنوں تک میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ کچھ دن بعد میری بیوی کے پاس عارفہ بیگم آئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کے لیے دعا کریں، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے ہوش نہیں آ رہا، خدا کے لیے میری بیٹی کے لیے کچھ دعا کریں۔ میری بیوی نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے لیے دعا کروں گی بلکہ ختم کرواؤں گی۔ اس نے جب عارفہ بیگم سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی، تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی
یہ سب میری جہالت، حسد اور اللہ پہ یقین نہ ہونے کا نتیجہ ہے، جو آج میری بیٹی موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے۔ میں کسی اور کے لیے موت خریدنا چاہتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اس نے وہی موت میری بیٹی کے مقدر میں لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ میری بیوی نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ بولی کہ بہت عام سی چیز ہے، ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، مگر میں نے اسے اپنے دل کا روگ بنا لیا اور حسد اپنے اندر بھر لیا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ دراصل آپ جانتی ہیں کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، ہماری شادی کو 25 سال ہو چکے ہیں۔ میں اپنی شادی سے مطمئن ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی، جب مجھے پتہ چلا کہ احمد صاحب دوسری شادی کے چکر میں ہیں۔ دراصل احمد صاحب کو بیٹے کی بہت خواہش تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹیاں تو اپنے گھر کی ہو جائیں گی، ہماری نسل کو چلانے والا کون ہوگا؟ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ دوسری شادی کریں، کیونکہ اس طرح میری بیٹیوں کی اہمیت ختم ہو جانی تھی، مگر وہ نہیں مانے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ انہیں دوسری شادی سے روک سکوں، مگر انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں احمد صاحب سے بہت لڑی۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ہر طرح سے فرض میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، نہ بچیوں کی طرف سے غافل ہوں گے۔ میرا گھر پہلے جیسے چلتا تھا ایسے ہی چلے گا، مگر میں اس خوف میں مبتلا ہو گئی کہ اگر ان کے ہاں بیٹا ہو گیا تو پھر میری بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ مجھے پتہ چلا کہ ان کی دوسری بیوی پریگننٹ ہے۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ اب میری بیٹیوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ میں دل ہی دل میں اس عورت سے حسد کرنے لگی اور نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بچہ دنیا میں آئے۔ پہلے یہ دعا کرتی رہی کہ اس کے ہاں بھی بیٹی ہو، مگر ایک دن مجھے برکتی مائی کا خیال آیا اور پہلے بھی اس کے پاس دعا کے لیے آتی تھی، مگر اب میرے آنے کا مقصد دوسری بیوی کی پریگننسی کو ختم کروانا تھا، یا پھر یہ کہ اس کے ہاں بھی بیٹی ہو۔ ایک دن احمد صاحب گھر آئے۔ وہ بہت خوش تھے، کیونکہ میں نے احمد صاحب پر ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں دوسری بیوی سے حسد کرتی ہوں، اور بظاہر میں نے ان کی دوسری شادی کو قبول کر لیا تھا، لیکن دل کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ بہت خوش تھے۔ آج انہوں نے اپنی بیوی کا الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا، جس میں ان کے ہاں بیٹے کی خوشخبری دی گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھے کہ چلو اب ان کا نام بچانے والا آ رہا ہے۔ میں نے بھی بظاہر خوشی کا اظہار کیا اور بچیوں نے بھی، مگر میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ اب میں برکتی مائی کے ذریعے کچھ ایسا کروں گی جس کے ذریعے وہ بچہ مر جائے اور دنیا ہی میں نہ آئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جس کے ابھی دنیا میں آنے سے پہلے ہی احمد صاحب اتنے خوش ہیں، تو دنیا میں آنے کے بعد تو ہم ان کے لیے بالکل ہی غیر ہو جائیں گے، اب وہ ہم سے بالکل لا تعلق ہو جائیں گے۔ لہٰذا میں نے برکتی مائی سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے ذریعے میں اس سارے جھنجھٹ کو ختم کر سکوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ قبرستان میں ایک چھوٹی قبر بنا کر اس کے ارد گرد دیے جلا کر مجھے وظیفہ کرنا پڑے گا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن میری بدبختی کہ میرے اس عمل کی خبر احمد صاحب کی دوسری بیوی کو مل گئی، اور اس نے اس کا توڑ کروانا شروع کیا۔ نہ صرف توڑ کروانا شروع کیا، بلکہ اس نے الٹا ہم پر کالا جادو کروانا شروع کر دیا، اور اس سلسلے میں اس نے اپنے بھائی کی مدد سے میری بنوائی ہوئی قبر میں کلیجی بھی رکھوائی، جس کا مقصد یہ تھا کہ اب ہم میں سے ہر کوئی ایک ایک کر کے مرے گا، اور اس کے نتیجے بھی سامنے آنے لگے۔ میری چھوٹی بیٹی کی طبیعت خراب رہنے لگی اور بڑی بیٹی کا رشتہ ختم ہو گیا۔ میں بہت پریشان تھی، خود بھی طبیعت خراب رہ رہی تھی۔ جب میں نے یہ ساری باتیں برکتی مائی سے کہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں قبرستان میں جا کر یہ عمل کرنا ہوگا۔ جس دن تمہارے شوہر احمد صاحب کو لے کر قبرستان آئے، ہم اپنا عمل ہی کر رہے تھے۔ برکتی مائی نے کہا کہ اس عمل کے ذریعے تمہاری بیٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور تم اس مصیبت سے بھی جان چھٹکارا حاصل کر لو گی۔ لیکن وہاں احمد صاحب آ گئے اور میری بیٹی کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ وہ دن رات اس کے پاس ہیں، اس کا علاج کروا رہے ہیں، مگر اس کی حالت میں بہتری نہیں آ رہی ہے۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چھوٹی سی بات پر تم نے اتنا بڑا گناہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بیٹی ہو یا وہ بیٹا، دونوں میری اولادیں ہیں، اگر ایک کو بھی تکلیف ہوگی تو مجھے تکلیف ہوگی۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آنے والے کے لیے میں اپنی اس اولاد کو بھولوں گا یا ان کو تکلیف دوں گا؟ میری بیٹیاں میرے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے بیٹے کی خواہش ہے، تو یہ کچھ غلط خواہش نہیں ہے۔ تم نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا اور اپنی خود ساختہ سوچ کی وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ تمہاری ایک سوچ اور حسد نے ہمارے خاندان کو تباہ کر دیا۔ میری بیٹی موت کے دہانے پر ہے اور اس کی ذمہ دار تم لوگ ہو۔
وہ اپنی دوسری بیوی سے بھی لڑنے لگے جس نے اتنا خطرناک جادو کروایا اور ان کی بیٹی کی جان پہ بن گئی، مگر اس کا کہنا یہ تھا کہ اگر میں ایسے نہ کرتی تو وہ بھی کچھ نہ کرتی، میں کیسے اپنی اولاد کو مرتے ہوئے دیکھ لیتی۔ وہ بھی صحیح کہہ رہی تھی، احمد صاحب بھی صحیح کہہ رہے تھے، لیکن میں بھی صحیح تھی، بس غلطی یہ تھی کہ مجھے اپنے اللہ پر یقین کم تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ کوئی دوسرا میرے نصیب یا میرے بچوں کا نصیب لے لے گا، حالانکہ ہر انسان اپنا نصیب خود لے کر آیا ہے۔ اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اتنی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود مجھ میں اور ایک جاہل ان پڑھ میں کیا فرق ہے۔ میں نے اپنی صرف تنگ نظری اور سوچ کی وجہ سے ایک جائز اور حلال کام سے اپنے شوہر کو روکنا چاہا، اور اس کے لیے میں غلط راہ پر چلی اور جادو جیسے گناہ کو کیا، کسی کی اولاد کو مارنا چاہا۔ آج میری اولاد زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اس حادثے نے احمد صاحب کو بھی بہت متنفر کر دیا، میری طرف سے بھی اور اپنی پہلی دوسری بیوی کی طرف سے بھی۔ وہ ہم سے بہت ناراض ہیں، اور یہ ان کی ناراضگی مجھے مزید پچھتاوے میں مبتلا کر رہی ہے۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے قریبی بنتے ہیں، عبادت گزار ہیں، آپ کا یقین مضبوط ہے، آپ دعا کریں وہ مجھے معاف کر دے اور میری غلطیوں کی سزا میری اولاد کو نہ دے۔ میری بیوی نے ان سے کہا کہ سب سے بہترین توبہ وہ ہے جو آپ خود کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے خود معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، غفور الرحیم ہیں، اور آئندہ ایسا کچھ نہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی زندگی اور موت ہے، انسان بے بس ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ ایک اللہ کی ذات پر یقین اور توکل کس طرح انسان کو مصیبت سے بچا لیتا ہے، جیسے میری بیوی کے یقین نے ہمیں اس زہریلی تیزابی کلیجی سے بچایا، اور یہ اللہ کی ذات پر یقین کی کمی کس طرح اپنے احمد صاحب کے گھر کا شرازہ بکھیرنے کے قریب لے آئی۔ میری بیوی نے احمد صاحب کی بیگم کو کہا کہ آپ اللہ اور احمد صاحب سے اور ان کی دوسری بیوی سے معافی مانگ لیں۔ جب بندے معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود معاف کر دیں گے۔ میری بیوی کے سمجھانے پر وہ چلی گئی اور انہوں نے رو رو کے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے، وہ بندوں کی معافی سنتے ہیں اور اسے قبول فرماتے ہیں۔ عارفہ بیگم کی بیٹی ٹھیک ہونے لگی اور احمد صاحب کی دوسری بیوی نے بھی ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ دونوں نے احمد صاحب سے معافی بھی مانگی اور ایک دوسرے کو دل سے قبول بھی کر لیا۔ کچھ دنوں بعد احمد صاحب آئے اور انہوں نے میرا بہت شکریہ ادا کیا کہ اگر میں انہیں وقت پر نہیں بتاتا تو شاید وہ اپنے بچوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ حقیقت ہے کہ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ نہ تو دوسری شادی کرنا گناہ ہے، نہ بیٹے کی خواہش، نہ ہی یہ سوچ صحیح ہے کہ بیٹیاں ہونے سے نام زندہ نہیں رہتا۔ اگر یہ بات سچ ہوتی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو صرف بیٹیاں تھیں، اور آپ کا نام تو تا قیامت زندہ رہے گا۔ مسئلہ صرف ہماری سوچ کا اور اللہ کی ذات پہ یقین کی کمی ہے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہی ہماری کامیابی کا ضامن ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔